الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا تورات شریف کا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انجیل کا۔ آج ذکر ہے قرآن پاک کا۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ آسمانی کتابوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان پر نگہبان ہے تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ فرمائے۔ یہود و نصارہ آپ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو آپ قرآن پاک کے مطابق ان میں فیصلہ فرمائیں، ان کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اے سننے والے اپنے پاس سے آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے تورات کی بھی، انجیل کی بھی۔ قرآن پاک ان پر گواہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان پر گواہ ہے۔ اور قرآن پاک کو چھوڑ کر انسان اپنے نفس کی پیروی نہ کرے، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارے، اور ایسا نہ ہو کہ اپنے رائے کے مطابق وہ یہ کہے کہ میری رائے کے مطابق قرآن و سنت ہو جائے تو یہ اپنی نفس کی پیروی ہے، خواہشوں کی پیروی ہے۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فتویٰ ان کے مرضی کے مطابق مل جائے، وہ قرآن و سنت کو فالو کرنا نہیں چاہتے، اپنی خواہش کی پیروی چاہتے ہیں۔ لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں، 3 طلاق دینے کے بعد فتویٰ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہیں سے گنجائش نکل آئے، اور ایسے دنیا دار مولوی مفتی بھی ان کو مل جاتے ہیں جو ان کی خواہش کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ تو قرآن کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، ایمان والے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا اور ایک ہی شریعت سب کے لیے آ جاتی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ شروع سے ہی آدم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ہے عقیدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ نبوت کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، قیامت کو ماننا ہے، آسمانی کتابوں کو ماننا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تبدیلی ہوئی ہے احکام میں۔ پچھلی امتوں میں نماز کے طریقے کچھ اور تھے، نماز کی رکعتیں کچھ اور تھی، نماز دن میں کتنی مرتبہ فرض تھی، کسی پر کسی طرح روزے فرض تھے، کس پر کتنے روزے فرض تھے۔ احکام میں تبدیلی ہوئی ہے، نمازوں میں تبدیلی ہوئی، روزے میں تبدیلی ہوئی، زکوٰۃ کے مسائل میں تبدیلی ہوئی، لیکن عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے تو سب کے لیے ایک ہی شریعت ہوتی، لیکن جس دور کے حساب سے جیسا مسئلہ تھا ویسے ہی احکام آتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں جیسے وہاں پر دوسرے انسان موجود نہیں تھے تو بہن بھائی آپس میں نکاح کیا کرتے تھے، دوسرے انسان موجود نہیں تھے۔ اب اس شریعت پر عمل
نہیں ہو سکتا، اس مسئلے پر عمل اب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی تھی یہ شریعتوں کا بدلنا، یہ ایک امت نہ بنانا۔ اس کے اندر آزمائش ہے کہ اللہ دیکھے کون اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، کون اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھو، ان مسئلوں میں نہ بحث کرو۔ کیا مطلب؟ وہ مسئلہ نہ جس میں دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، ایسی بات نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ایسی باتوں سے، ایسے بحث مباحثے سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے فوراً فرما دیا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، عملی زندگی میں آؤ، زبان کے غازی نہ بنو، اپنے عمل میں جان پیدا کرو، عمل میں جان پیدا کرو۔ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے تمہارے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ لگا بندہ اپنی عملی زندگی میں مضبوط ہونا چاہیے، اپنے عمل میں جان پیدا کرے، نہ کہ فضول باتوں میں وقت ضائع کرے۔ اور تمہیں کل قیامت میں جن باتوں میں جھگڑ رہے ہو، جن مسائل میں جھگڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں فیصلہ فرما دے گا۔ تو بندے کو ڈر رکھنا ہے، خوف رکھنا ہے، کل جا کر مجھے جواب دینا ہے۔ یہ جو بندے کو جواب دینا ہے، یہ انسان کو بری باتوں سے روکتا ہے کہ میں نے مر کر کسی کو جواب دینا ہے۔ اگر بندہ جواب دہ نہیں ہوتا تو پھر انسان کا کیا حال ہوتا، خود ہی غور کر سکتا ہے۔ دنیا میں آپ نوکری کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، جب آپ کسی کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں تو آپ محتاط ہو جاتے ہیں۔ تو پھر قیامت اللہ نے رکھی، قبر رکھی، یہ کیوں رکھی؟ کہ سوچو، غور کرو، تمہیں اگلے جہان میں جانا ہے، جا کر کسی کو جواب دینا ہے۔ تو بندہ اگر اس بارے میں سوچتا رہے کہ میں نے دوسرے جہاں میں جا کر جواب دینا ہے، تو وہ بہت سے برے کاموں سے بچ سکتا ہے اور عملی زندگی میں کاربند ہو سکتا ہے، نماز روزے کا، شریعت کا پابند ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔